وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ مرد کی طرح ہے، اس کی دلائل کیا ہیں، اور کتے کی طرح سجدہ نہ کرنے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے تعلق سے آپ نے حوالہ مانگا ہے، تو دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ بساط الکلب، کہ سجدہ اعتدال اور اطمینان سے کرو، کھل کر کے ہو، تم میں سے کوئی بھی یعنی مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی سجدے میں اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر وضاحت کری ہے، کتے کی طرح نہ بچھانا۔ اب جب عورتیں جو عموماً آج زمین سے چپک کر ہاتھوں کو بالکل جو ہے چپکا کر کے سجدہ کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول نے جب سجدہ کیا تو فرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کے درمیان فاصلہ رکھا اور پیٹ کو رانوں کے کسی حصے پر نہیں رکھا، ملایا نہیں، الگ الگ تھا، آپ کے ہاتھ الگ تھے، ران الگ تھے، پیٹ الگ تھا، یعنی اونچا سجدہ آپ نے کیا تھا، اور پیروں کو بچھایا نہیں تھا، بغل سے ہاتھوں کو ملایا نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسی طرح سے نماز پڑھو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے واضح ہے کہ مرد عورت سب کے لیے یہ حکم عام ہے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ سجدہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں نے کیا ہے، مجھے کرتے ہوئے دیکھا، اور تم میں سے کوئی بھی اپنی سجدے میں جو ہے کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو نہ بچھائیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنی نماز اس طرح سے ادا کرے گی جس طرح مرد ادا کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ خود حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ بہت بڑی فقیہہ اور عالمہ صحابیاں ہیں، وہ نماز میں جو ہے وہ مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی تھی، مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز میں، صحیح بخاری میں ہے اس کی وضاحت۔ تو نماز کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، رکوع سجود اور بیٹھنے کا طریقہ سب مردوں کی طرح ہی ہوگا، عورتوں کا بھی۔ اس کی وضاحت تفصیلی اگر چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ کتاب بھیج دوں گا، یا اس کے کچھ فوٹو بھیج دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو کتاب کے، اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔